يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد آیہ مبارک 183 سورہ مبارک بقرہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنو آپ پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے آپ سے پہلے جو اقوام تھے، قومیں تھیں، ان پر بھی واجب کیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. تو یہ وہ آیا ہے جس آیے سے ہمیں روزہ ہم پر واجب کیا گیا. تشریع روزہ اسی وجہ سے ہوا. اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیے مبارکہ میں بہت ساری گنجائش ہے بحث کی، سب ٹاپکس کی. اس میں بہت سارے سب ٹاپکس ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ خدا توفیق دے تو ان پر بحث کریں گے. آج ایک سوال اٹھتا ہے اسی آیے کے ضمن میں، مختصر عرض کریں گے تاکہ لمبا نہ ہو جائے. مختصر عرض کریں گے کہ اس میں کما کتب علی الذین من قبلکم، آیے نے کیا کہا؟ آپ پر روزہ واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے. اور جیسے آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا. بس روزہ امت مسلمہ اسلام سے پہلے بھی اقوام پہ روزہ رائج اور حکم خدا بھی ان کے تئیں ہمیں ملتا ہے. پر اس آیے سے کچھ پوائنٹ، یعنی یہ کہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے، آیا اسلام سے پہلے روزہ تھا یا نہیں تھا؟ صحیح ہے. تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب خود یہ آیہ دیتی ہے. آیہ مبارک 183 سورہ مبارک بقرہ. کیا ہے کہ آپ پہ تو واجب ہو گیا روزہ، تشریع ہو گئی ہے، لیجسلیشن ہو گئی. آپ سے پہلے اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی روزے کا حکم دیا. میں یہ ترجمہ اس طرح کیوں کر رہا ہوں؟ واجب کیا گیا تھا، اس پہ اختلاف ہے. ہم سے پہلے، امت مسلمہ سے پہلے روزہ واجب تھا یا نہیں تھا یہ الگ بحث ہے، لیکن روزے کا حکم تھا تو ان کو بھی روزہ رکھنا تھا. تو یہاں پر کچھ پوائنٹس ہے، اس سے ہمارے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے جو امتیں تھی، جو اقوام تھی، ان پر روزے کا حکم تھا اور روزہ رکھتی تھی. اس پہ قرآن کی روح سے واضح ہو گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم. ٹھیک. اب اس میں دوسرا جو سوال ہے، کما کتب علی الذین جمع کا صیغہ ہے، من قبلکم، آپ سے پہلے جو تھے ان پر بھی روزہ کا حکم تھا. بس معلوم ہوا ایک قوم پر نہیں، بہت ساری قوموں پر روزے کا حکم تھا اور وہ روزہ رکھتے تھے. 2 پوائنٹ ہوئے. صحیح، 2 پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے، یہ آپ سے پہلے من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ آپ سے پہلے بھی تھا. کہاں تھا؟ ہر جگہ تھا. کس قوم میں تھا؟ ہر قوم میں تھا.
पता नहीं, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुल्ली तौर पर है हर ज़मान में, हर मकान में और हर जगह, हर कौम में, हर ज़बान में, हर लिसान में ये इस तरीके से राइज था। ये मुतलक इस्तिफादा होता है इस आयत से। इसका मतलब क्या हुआ? हर ज़बान रखने वाले कौम में रोज़ा रखा जाता था, हर जगह रोज़ा रखा जाता था, हर ज़माने में रखा जाता था। बस नस्लों, ज़बानों, कौमों, मकानों, ज़मानों फ़र्क नहीं कर। इसको हम क्या बोलते हैं? फितरी। बस रोज़ा रखना फितरी ये इंसान था। ठीक, अब भी है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो हमें निकलता है कि ये फितरी था, तकाज़े फितरी था। किस चीज़ का? रोज़ा रखने का। अगर सब रोज़ा रख रहे हैं, इसका मतलब कौन इसको डिमांड कर रहा है? अभी मैं अर्ज़ करूँगा बाद में। उनमें कौमें मुसलमान ही नहीं थी, गैर मुस्लिम भी थी। ठीक है, जैसे हम शादी करते हैं, शादी कौन करता है? मुसलमान करते हैं, गैर मुसलमान? हाँ, किसने कहा? फितरत ने कहा। आपको मालूम, अगर जैसे हमारी शरीयत में आया है, अगर खुदा ने वाजिब ना करा दिया होता किसको, यानी जायज़ ना करा दिया होता इस शादी को, आया लोग शादी करते? तो ये फितरी है। ये फितरी क्यों था? तकाज़े फितरी था इंसान का रोज़ा रखना। ठीक है, उस पर खुदा ने भी हुक्म कर दिया। जो मुतदय्यिन थे कौमें, उन्होंने अपना लिया। उसके बगैर भी लोग रोज़ा रखते थे। ये तकामुल फितरी के लिए इंसान फितरत क्या तलब करती है? कामिल होना। बस रोज़ा वसीला था किसका? फितरत का कामिल होना। इसको, ये चौथा पॉइंट, इसको बाद में हम और वाइड करेंगे। पांचवा पॉइंट ये कि हमारे बाज़ रिवायात के उन्वान से ये मिलता है कि तफासिर में या अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्ल। तो मालूम होती है आपसे पहले कौन थे? मुसलमानों से पहले कौन कौमी थी? लगता है कि मुसलमान ही होंगे। मिल्लत अबीकुम हुवा सम्माकुम बिल मुस्लिमीन। तुम मिल्लत हो किसके? इब्राहिम के। वहाँ तो इस्लाम ये प्रेजेंट इस्लाम तो नहीं था, लेकिन खुदावंद क्या कह रहा है? वो आपके बाबा है, तो बस उसके मानने वाले भी मुसलमान थे, है ना? उसने हमें मुसलमान कहा, तो बस वो मुसलमान ही थे, दीनदार थे, दीन इब्राहिमी, या उससे पहले हज़रत नूह सही अलैहिस्सलाम मबदा और माद का कंसेप्शन रखने वाले, वो दीनदार होता। इन वाइडर सेंस, अगर हम वाइडर सेंस में दीन का मफहूम लेंगे, उलमा क्या बोलते हैं दीन के माना? जो आदमी मबदा और माद, तौहीद और माद, यानी उस पर ईमान रखते हो, वो दीनदार है। अब कौन कामिल है, किस वक्त क्या है, वो तो आपको वो दूसरा मसला है। तो बैज़े कहते हैं कि आया हमसे पहले कौन रोज़ा रखते थे? फ़कत जो यहूदी, नसारा, साइबीन वगैरह। वो कौन से हैं? जो दीन इस माना में कि तौहीद और माद के अलावा नबूवत और दूसरी चीज़ों पर भी ईमान रखते थे। ये बाज़ रिवायत में हमारा आया कि वो भी इसमें शामिल है। और आया उनके अलावा भी थे जो दीनी नहीं थे, तो रिवायात में मिलता है वो दीनी यानी दीन इस्लाम से खारिज थे, एतकाद व मबदा माद नहीं था, वो भी रोज़ा रखते थे। ये 5 पॉइंट इस आय मुबारक से मिलते हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमसे पहले, हमारे सवाल का जवाब, हमने सवाल क्या किया? आया हमसे पहले कोई रोज़ा रखता था या नहीं रखता था? नीचे क्या निकला? हाँ, रोज़ा रखते थे, और रोज़ा फितरी था इंसान का, अब भी चल रहा है। और ये जो हमें फरमाया अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्ल लअल्लकुम तत्तकून, इस आयत से हम जनाब अली देखते हैं कि खुदावंद तबारक व तआला फरमाता है, ए मोमिनो आप पर वाजिब हो गया रोज़ा, जैसे आपसे पहले जो मिल्लतें थी उन पर भी रोज़ा वाजिब हो गया।
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈریسی اس آئے کہ کون ہے؟ امت مسلمہ ہے، رسول اللہ کے زمانے میں صلوات اللہ علیہ، یا الذین آمنو، ان سے مخاطب ہے۔ آپ پر روزہ واجب ہو گیا، تو یہ پھر کیوں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو خدا تبارک سے اس طرح کہا کہ آخر روزہ ان کو پیغمبر نے صلوات اللہ علیہ بیان کیا ہوگا روزہ کیا ہوتا ہے، یا ان کا اعتقادات تھے، روزہ ان کو معلوم تھا یا بتایا گیا کہ روزہ یعنی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا، جو چیزیں انسان کو کھانا پینا دوسرے جو مفترات ہے ان سے اجتناب کرنا، دوری کرنا۔ تو یہ سخت لگتی ہے طبیعت کو، یہ چیز سخت لگتی ہے طبیعت کو، اس لیے ان کو ذرا وحشت کم ہو جائے خدا تبارک تعالیٰ کا، نہیں بھائی آپ کو پہلے سے یہ مصیبت نہیں آ رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہم نے روزہ رکھا ہوا، آپ سے پہلے جو متدین تھے ان کو بھی ہم نے روزہ رکھا ہے، ان کو وہ جو پریشانی وہ ٹینشن کم کرنے کے لیے کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ان کا نام بھی دیا گیا، ورنہ خدا تبارک تعالیٰ ایسی چیز نہیں ہے۔ آیات دوسرے بھی نازل کی کہ خدا تبارک ان اللہ لیس بظلام للعبید، خداوند اپنے بندگان کے لیے ظلم نہیں کرتا، ظالم نہیں ہے، اور خدا تبارک تعالیٰ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہ عدالت کرتا، وہ ظلم نہیں۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا انما یظلم الضعیف الجاہل، ظلم کون کرتا ہے؟ جو ضعیف ہو اور جاہل ہو۔ خدا تبارک تعالیٰ تعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا ان سے بری ہے۔ بس آپ نہ سمجھو کہ خدا آپ پر ظلم کر رہا ہے، روزہ رکھ کے گھبراؤ نہیں، آپ سے پہلے بھی روزہ کا حکم دیا گیا تھا اور وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا یہ کہا کہ ایامن معدودات، آگے جا کے اس آیت سے آگے دوسری آیت میں کیا ہے؟ ایامن معدودات یا شہر رمضان الذی ہے، وہ وہی اسی کی تفسیر ہے ایام۔ بھائی یہ کچھ خاص دن ہے، کتنے دن ہے؟ 30 دن ہے۔ آپ نہ کہو پورے سال روزہ رکھنا، ڈرو نہیں، صحیح، یہ پورے سال روزہ نہیں، ایامن معدودات ہے۔ اور پھر کہا صبح خیط الابیض ہو جائے خیط الاسود سے مشخص تو الی اللیل، شام تک ہی ہے، کتنے گھنٹے ہوئے؟ 10 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے، اتنا ہی ہے۔ آپ کو دن رات اور صبح شام اور پورے سال نہیں رکھنا ہے، یہ ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہ روزے سے وہ وحشت سے وہ نہ گھبرائے۔ اور پھر ہم نے چھوٹ دے دی، جو آپ میں سے مریض ہوگا او علی سفر، یا سفر پہ، یا والذین یطیقون، جن کو جیسے پیر مرد ہے، صحیح ہے، مشقت ہے ان کے لیے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بھائی ہم کہہ رہے ہیں فایام اخر، تو یا ان کو ہم قضا کرے جب ان کی شرائط آ جائے، صحت آ جائے، وہ اس وقت رکھے، یا فدیہ دے دے۔ بہرحال ہم آپ کی کتنا وہ کنسیڈر کر لیننسی، آپ پر ظلم اور سختی نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کے ضمن میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا ہوا کہ آیا روزہ اسلام سے پہلے تھا یا نہیں تھا؟ جواب کیا ہوا؟ تھا۔ اب کن قوموں پر روزہ واجب تھا یا روزہ رکھتے تھے؟ کون کون قومیں تھی جو روزہ رکھتی تھی؟ ان قوموں میں آپ کو معلوم ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پر کیا آیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبل، جو آپ سے پہلے تھی۔ آپ سے پہلے کون تھی؟ امت مسلمہ سے پہلے ساری امتیں تھی، کس مذہب پر تھی؟ بعض مشرک تھے، بعض کافر تھے، بعض یہودی تھے، بعض نصارہ تھے، بعض سائبین تھے، زرتشتی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اطلاق سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایبسلوٹ ہے نا، اطلاق یعنی سب روزہ رکھتے تھے،
ٹھیک ہے جی. تو یہ ظاہر معنی اس کا ہے. اور ان میں سے قومیں تھی یا الذین آمنو کو کن کی مثال دے رہے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، حتماً قدر متیقن جو ہے مومنوں کو، مومنوں سے ہی نے جو سے پہلے مومن تھے. چونکہ نبی کتنے آئے؟ 1,24,000. انہوں نے ایمان لایا ہے نا، والذین معہ، انبیاء کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا، تو ان کو اپنی روزہ کا حکم آیا تھا اور ان کو وہ روزہ رکھتے تھے. مابدا کم از کم مابدا اور معاد پر اعتقاد رکھنے والے وہ روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ قومیں تھی. اور جناب علی دوسرا یہ ہے کہ آیا وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، اور ان سے جب اطلاق علی الذین من قبلکم تو اطلاق ہے، وہ بھی تھے اور غیر متدین قومیں بھی تھی جو بھی روزہ رکھتی تھی. اطلاق ایسی یہ ہمیں اس پر دلالت کرتی ہے. آیا ان پر جو یہودی نصارہ وہ تو متدین تھی نا، وہ قومیں ان پر روزہ واجب تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، ان پر روزہ واجب تھا یا نہیں تھا. ہم نے سیاق آیت سے جانا یا الذین آمنوا کتب علیکم، اے مومنو مسلمانوں تم پہ روزہ واجب ہو گیا. کما کتب علی، یہ کتبہ وہاں بھی ہے، بس ان پر بھی واجب ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں ان پر روزہ واجب تھا، روزہ تھا اور روزہ جس طرح ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض مفسرین اس کو نہیں مانتے کیونکہ ان پہ واجب نہیں تھا، مستحب تھا. چونکہ قرآن کی اس آیت سے اس کے بعد ہمارے پاس روایتیں ہیں جو آپ ملا کے آپ اجتہاد کرو گی، وہ وجوب نہیں بتاتی بلکہ استحباب بتاتی ہے. تو پس وہ کیوں استحباب بتاتی؟ کہہ رہے ہم نے دیکھا تورات میں، ہم نے دیکھا انجیل میں کس کے متعلق؟ حکم روزہ. تو ان کے تورات انجیل میں روزے کا حکم کس طرح ہے، وہ روایت بتاتی ان کی جو روزہ رکھے گا بہت اچھا ہے، میرا پسندیدہ بندہ ہے. فرض کرے مدح ہو رہی ہے ان کی، وہاں نہیں کرے کمپلسری کہ آپ نے رکھنا ہے، نہیں، مدح ہے. مدح سے کیا سمجھاتا ہے؟ اختیار یعنی مستحب. ٹھیک ہے، تو علامہ فرماتے ہیں طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مدح کرنے والی دلیلیں اس سیاق کے مقابلے اس کو وجوب سے کہاں لے آتی ہے؟ استحباب پر. بس ان کے لیے واجب نہیں تھا. کن کے لیے؟ ہاں، تو یہ مطلب ہوا وجوب نہیں تھا، استحباب تھا. اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ کون قومیں تھی جو مابدا معاد رکھنے والوں کے علاوہ بھی تھی. جیسے مصر میں ہمیں قدیم ایام میں وہ بھی روزہ رکھتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. اور روم جو اٹلی ہے ابھی، روما امپائر تھی، وہاں بھی قوم جو تھی وہ کیا روزہ رکھتی تھی. یونان کی قومیں بھی روزہ رکھتی تھی، مصر کی بھی، روم کی بھی، یونان کی بھی. اور انڈیا برت، ابھی بھی وہ برت بولتے ہیں، برت بولتے، ہاں، برت رکھتے ہیں. ہمارے یہاں ہندو جو یہاں ہمارے کشمیر کے، وہ آپ جانتے کہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، معلوم ہے نا. شاید سکھ بھی بہت سارے روزہ رکھتے، یہ یونیورسل ہے. تو اس وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ اکثر انسان قدیم الایام سے روزہ رکھتے تھے، اکثر انسان، اور چاہے وہ اس میں مسلمان غیر مسلمان، ایشیا، افریقہ، یورپ، صحیح، پرانا زمانہ، نیا زمانہ، اب بھی رکھ رہے ہیں. تو لسان، زبان جو بھی ہو، مکان جو بھی ہو، زمان جو بھی ہو، قوم جو بھی ہو، صحیح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فطری ہے. جب یہ قید ہٹ جائے، کھانا کون کھاتا ہے؟ سب. کس زمانے میں، کس مکان میں، کس قوم میں، کس زبان میں؟ کچھ نہیں بھائی، یہ ہٹ جاتی ہے، فطری بن جائے. اور روزہ بھی فطری تھا. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو قومیں تھی وہ بھی روزہ رکھتی تھی. تو وہ قومیں تھی، انبیاء تھے. کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام اور یہودی اور
नसारा फकत। हम क्या करें, ज़ाहिरन आए मुबारक से तो ये मतलब नहीं निकलता, लेकिन रिवायात है। अब रिवाई बहस में नहीं पढ़ूंगा सनद क्या है, ठीक है, हम खुलासा नतीजे निकालेंगे। हमारे बाज़ बुजुर्गान मुफस्सिरीन क्या बोलते हैं, उनकी सनदों में अफराद ज़ईफ़ पाए जाते हैं। बस सनद अगर ज़ईफ़ हो गई, रिवायत क्या हो गई, ज़ईफ़, पर वो काबिल अमल नहीं है, उस पर हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। बस हम नहीं कहेंगे उस जो सियाक है, जो कंटेक्स्ट है किसका, आपसे पहले जो थे कौमें वो भी रोज़ा रखती थी, वो कौन सी कौमें थी, मुतलक एब्सोल्यूट। ये रिवायत कह रही यहूदी नसारा और अंबिया फ़कत नहीं, वो आए उन रिवायत में सनद ज़ईफ़ है, इसलिए हम ज़ाहिर आय से हाथ नहीं हटाएंगे। बस किस चीज़ के कायल हो जाएंगे, हमसे पहले जितने भी कौमें थी सब रोज़ा रखती थी। फ़कत हमने अक्ल सलीम से काम लेना है, किससे, इंटेलेक्चुअल अप्रोच करना है, और वो दलीलें क्या होनी चाहिए, अकली, नकली और यकीनी, क्या होनी चाहिए, यकीनी। तब हमें ये मालूम हो जाएगा कि इंसान को जो रोज़ा रखने की टेंडेंसी है ये फितरी है। क्या है, फितरी है। बस हम मिसाल देंगे, हम सब इंसान खुदा को परस्तिश करते या नहीं करते, करते हैं ना। हम सब इंसान, एथिस्ट है ना वो बहुत कम है। वजह उसकी भाई अक्ल कहती है मैं जी मखलूक हूँ, मरूंगा, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं रहूँगा, ये जहान भी इस तरह है। बस सारे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस वही खुदा। सख्त है आसान है, आसान है। इसको फितरी अक्ली बोलते हैं, इसमें इस्तेदलाल ये फ़लसफ़ा नहीं है, बस अक्ल कहती है। और उसी खुदा को मैं कहूँगी मेरी जान तुम्हें फिदा, तू मेरा खालिक है, मालिक है वगैरह, ये खुदा परस्ती हुई, ये खुदा परस्ती फितरी है, ठीक है। अब जब खुदा परस्ती फितरी हो गई, ये भी इंसान उसको क्या करता है, कैसे अप्रोच करता है, जो सेट ऑफ नॉलेज आपके पास है उसके हिसाब से। बस फितरत में है, फितरत में आप में से फितरत में शादी करनी है ना, इंसान को अपोजिट सेक्स चाहिए, फितरत तभी है, एक नेचुरल फिजिकल फितरत है, एक डिवाइन है, ठीक है। फिजिकल नेचुरल जो फितरत है वो क्या कहती है, हमें अपोजिट सेक्स की ज़रूरत है। बस सेक्स ना कहे, खाने की हमें ज़रूरत है। किस खाने की, कुछ भी नहीं, जहर दे देंगे नहीं खाओगे, कड़वा अगर नहीं खाओगे, हाँ हाँ, अच्छा नहीं, सूटेबल, जो आपको क्या करे, सूट करे, आपको कामिल बनाए। ग़िज़ा से या बहस तो नहीं करूंगा, हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो रिप्लेस के एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, उसको सूट करे, उससे सूट करे, यानी क्या, यानी कंप्लीशन। ये तो फिजिकल कंप्लीशन है। अगर मेटाफिजिकल हो तो वहां भी कंप्लीशन अपने टाइप का है। तो आपको जो अभी खुदा तो वाज़ह हो गया फितरत में, मैंने अर्ज किया, और उसकी परस्तिश करना भी फितरी है। अप्रोच कैसे करोगी, कभी हिस्स से करोगे। आपके पास सेट ऑफ नॉलेज क्या है, सेंसेशनल है, तो आपका माबूद कौन बन जाएगा, जिस्मानी। क्यों, हाँ, आपने जिस्मानी इल्म से अप्रोच किया अपने माबूद को, सही। माबूद की तरफ अट्रैक्ट होना फितरी है, क्या है, फितरी है। लेकिन उसको लोकलाइज करना, मॉर्फोलॉजाइज करना, वो किस है, सेट ऑफ नॉलेज यू विल अप्रोच। जिस टाइप ऑफ नॉलेज से आप क्या करोगे, कंसल्ट करोगे। आपने फिजिकल लिया तो आप कहोगे दरख्त मेरा खुदा है, सही। आप कहोगे जीसस क्राइस्ट इंसान है, वो खुदा है, सही है ना। इंसान भी है, खुदा भी है, तो बाबा इंसान खुदा हो सकता है। आप कहोगे इसी तरह और कोई, आप समझ गए ना, फिजिकल सूरत मेरे खुदा। आपने किसे अप्रोच किया,
फिजिकल. कभी आप कहोगे नहीं वो खुदा ये खुदा नहीं है, वो खुदा इस खुदा में नाजिल होता है. क्या होता है? नाजिल. और ये वही खुदा है, ना कि उसकी रिफ्लेक्शन है ना. समझ रहे हैं ना? वो खुदा ट्रांजिट हो गया, वहां नहीं. अब हमारे मुसलमानों में भी एतिकादात है. खुदा तबारक तआला कभी कभार 7वें आसमान से नाजिल होके दुनियाई आसमान पर आ जाता है. वो आ जाता है, तखल्ली उधर असल में नहीं रहता. शिरक है. अप्रोच क्या है? अकली है? नहीं है अकली. खुदा कुरान के खिलाफ ही है. खुदा क्या कहता है? ला युदरकुहु, हाँ बाले वो हुआ लतीफुल. तो वो लतीफ़ है, वो हर जगह है, उसमें लिमिटेशन नहीं है. वो वाजिब है, वो कंपलसरी है, अनलिमिटेड है, सेल्फ सैचुरेटेड है. ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र और ट्रांजिट होने वाली नहीं है. उसकी रिफ्लेक्शन ट्रांजिट हो जाएगी, उसके अस्मा व सिफ़ात क्या हो जाएंगे? ट्रांजिट. और ट्रांजिशन में उसका फेज चलेगा, ना खुद ज़ात. अगर ज़ात ट्रांसफ़र हुई फिर वाजिब वजूद सलावत पढ़ो. तो इससे बैजू का खुदा कैसा बन गया? जिस्मानी. बैजू का खुदा कौन सा हो गया? ख्याली. ख्याली इल्म ख्याल से. बैजू का खुदा अकली. ठीक है. वो अक्ल वो कहेगा कि एक कुल्ली. बैजे दिल से उसको क्या करेंगे? कंटैक्ट करेंगे. दिल और अक्ल मिलके किसी जगह पहुंचेंगे. लेकिन कामिल तरीन अगर इल्हाम भी आ जाए और कामिल हो जाएगा. अगर इल्हाम के अलावा खुदा के दिए हुए इन्फीडेड नॉलेज यानी वही के साथ रेविलेटिव नॉलेज आ जाए तो नतीजा होगा कि खुदा दिल में मिल जाएगा. खुदा इंसान को किस तरह? ये पर है कि अफा राइतल्लाह या अली इब्न अबी तालिब, आपने खुदा को देखा? हज़रत ने क्या कहा? भले अफ़ाबदुल्लाह मालार, मैं खुदा को इबादत करूँ जिसको मैं ना देखूँ. लम तरहुल अयून बिमुशाहिदतिल अब्सार, आंखों से नहीं दिखता वो. ठीक, यानी इनकी वो हो रही है नेगेशन. बर्रातुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, और मेरी जो रूह है उसको देखती है ईमान के ज़रिए. ईमान में जो थियरिटिकल नॉलेज वो इनफीड हो जाए फिर कामिल हो जाता. सही. ये सैर है फितरत का. यहाँ रोज़े का भी, रोज़ा कैसे रखना है, कौन सा रखना है, किस तरह रखना है, हाँ, ये आपको शरीयत मुअय्यन करेगी. अक्ल और ख्याल और फिजिकल अप्रोच रोज़े की ये शक्ल आपको बता नहीं सकती. सही. तो अब वो पुराने ज़माने में जो गैर मुस्लिमीन थे वो रोज़ा रखते थे. किस तरह रखते थे? गैर मुस्लिम वो रोज़ा रखते थे. हमने गलती की, मुतक़िद थे खुदा है, एक सुपर नेचर है वगैरह. जी वो हम नाराज़ किए उसका, हमने गुनाह किया, गलत किया, हाँ, तो नाराज़ हो गए. वो खुदा को नाराज़ पता किस तरह समझते थे? जिस तरह हम इंसान नाराज़ होते. ठीक है. अब उसको कैसे मनाएंगे? तो रोज़ा रख के मनाएंगे. हम रोज़ा रख के उसके जो अंदर खश्म और गुस्सा वो निकल जाएगा. ठीक है. और बैज़ कहते हैं हमें बच्चा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हाजत है. अब क्या करें? जो रोज़ा रखते हैं, क्यों? और खुदा खुश हो जाएगा, ये मेरे लिए नाच रहा है. जैसा हमारा पेट एनिमल नहीं होता, हम खुश हो जाते हैं, उसको देते हैं. तो ये कौन सा अप्रोच है खुदा के तई? फिर रोज़ा रख रहे हैं, फितरी है, लेकिन नॉलेज नहीं है. नॉलेज नहीं है तो अप्रोच कैसे हो जाएगा? वही हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा. ठीक. लेकिन इस्लाम में किस टाइप का रोज़ा रखते हैं? इस टाइप का रोज़ा रखते हैं कि खुदा कभी नाराज़ नहीं होता, खुदा खुश नहीं होता, उसमें इंसानी कैफियत नहीं है, वो खुदा नहीं रहेगा. सही है. बस खुदा की खुशी, खुदा की नाराज़गी किस माना में? उसके फेज़ को देने में,
جو وہ اپنے بندوں کو فیض دیتا ہے، عنایت دیتا ہے، نور دیتا ہے، کس کو دے دے وہی خدا کی رضامندی ہے، کس کو دے دے وہ خدا کی رضامندی ہے. یعنی جو اپنے بندہ خدا کی لیجسلیشن پر چلے اور اپنے آپ کو اپنے لائق بنائے اس کے، تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ نور دے گا، اپلفٹ ہو جائے گا. یہ خدا کی خوشی ہے، رضامندی، نہ کہ ہماری طرح ہاں 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 آپ نے میری مان لی، اندر ایک کیفیت جسمانی ہوگی. نہیں، فیض پہنچانے کے لیے جس نے لاز پہ چلا فیض آ گیا، یہی خدا کی خوشی ہے. اور جس نے لا پہ ڈیویشن کی، ابائڈ بائی نہیں کیا، تو اس کو فیض نہیں پہنچے گا. وہی سخط اللہ، وہی خدا کی ناراضگی ہے، نہ کہ اس کے اندر ذات اقدس میں سبحانہ و تعالیٰ کوئی کیفیت ہو جائے گی غصے کی. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جناب علی بندے کا تکامل اگر قوانین پر چلے، روزہ صحیح رکھے، فیض آ جائے گا، کامل ہو جائے گا. اگر روزہ صحیح نہیں رکھے گا، فیض نہیں آئے گا، کامل نہیں. یہ معنی. اور دوسرا معنی یہ ان جو ہم سے پہلے قومیں تھی، ایک اور سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم سے پہلے قومیں تھی روزہ کس صورت میں لیتے، کس کیفیت میں روتے تھے، کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، یہ بھی ڈفر کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ بعضے جو روزہ رکھتے تھے وہ ٹوٹلی کھانا پینا، جس طرح ہم ابھی مفترات سے پرہیز کرتے، وہ کھانا پینا سارا چھوڑ دیتے تھے. ایک ہی. دوسری کیفیت جو ہے روزہ رکھنے کی، وہ بعضے فقط گوشت چھوڑتے تھے، کھانا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہی ہو گیا روزہ. بعضے قومیں تھی جو دودھ پینا چھوڑتی تھی، دودھ نہیں پینا بھائی، یہ ہو گیا روزہ. آپ کے یہاں بھی ہمارے پنڈت تھے، میں سنا، میں کہتے کلاس میں ہوتے تھے، وہ کہ ہم پوچھتے تھے آپ کو، ہاں ہمارا بھی روزہ ہے. تو وہ کھا پی رہے ہو بھائی، روزہ بھی ہے، نہیں ہمیں خوش کھانا ہے، تر نہیں کھا سکتے، تر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تو کیفیت روزہ بھی مختلف تھی. تو بعض اوقات چوتھی قسم جو روزے کی تھی کیفیت کی، وہ تھی اصل نہ بولنا، روزے خاموشی، چپ کرتے تھے، روز بات نہیں کرتے تھے. ہاں، اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے قرآن کریم سے بھی ملتا ہے. سورہ مریم میں حضرت زکریا سے شروع ہو جاتا ہے نا. تو وہاں عبدہ زکریہ، صحیح آپ یاد وذکر عبدہ زکریہ، اس کو یاد کرو. اس نے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھا، انا لک ہادا، اے مریم سلام اللہ، یہ غذا وزا کہاں سے ہے؟ ہادا من عند اللہ، یہ خدا نے بھیجا. او خدا، وہ سمجھ گئے، وہ نبی ہے نا. ولم اکو بدعائک رب شقیہ، خدا میں مستجاب دوں. ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو گیا اور سفید سب ہڈیاں میری سست ہو گئی. ٹھیک، خدا مجھے بھی دے دینا. کیا دے دے؟ رب کیا ہے وہ، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے وارث دے دے. خدا نے کہا ٹھیک ہے. جو مستجاب دعا خود تھے، خدا نے اولاد دے دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو اس نے کہا میں آیت آپ کو، اس کی آیت کیا ہے، علامت کیا ہے کہ آپ مجھے فرزند دو گے. اچھا، یہاں ایک سوال، ہمارے بزرگوار استاد کہتے تھے مگر ان کو اعتقاد نہیں تھا خدا پر، انہوں نے آیت کیوں مانگی خدا سے، علامت کیوں مانگی. یہاں ہمارے وہ لوگ جو سیر سلوک کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو الہام ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، تین قسم کے ہوتے ہیں: الہام نفسی، الہام شیطانی، الہام رحمانیہ الہی. تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے وہ علامت دے دی کہ میں اس کو لوکلائز کر پاؤں کہ یہ رحمانی کون سی ہے، شیطانی تو نہیں ہے، نفسانی تو نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ان الہامات میں عبور کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں وہ تو آزاد ہیں، جو کر رہے ہیں ان کے لیے بہت مہم ہے. تو حضرت نے یہ علامات کہا، علامات آپ کو دے دیں گے، 3 دن آپ نے کسی سے نہیں بولنا.
بات نہیں کرنی ہے. قال رب اجعل لی آیہ, کہا خداوندہ میرے لیے آیت یعنی علامت بتا دو کہ یہ مجھے تم عنایت کرو گے. آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا, پورے 3 دن آپ نے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی. یعنی کیا کرنا, روزہ رکھنا ہے. کون سا روزہ؟ خاموشی کا روزہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ, اس کو بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں تو وہ لے کے جائیں قوم میں کیسے, یا لیتنی قد مت قبل منہا, یعنی اے خدا میری موت آ جاتی اس سے پہلے تو میں کوئی چیز نہ رہتی. ٹھیک. تو پھر یہ حالت دیکھ کر حضرت حق تبارک نے کہا آپ جاؤ ان کے لیے. تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل نے کہ یہ کیا آپ نے کیا, آپ کے نہ ماما ایسی تھی, آپ کے بابا تو اچھے تھے, یہ کیا لے آئے. فاشارت الیہ, حضرت مریم نے اشارہ کیا اس کی حضرت عیسیٰ کی طرف کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وغیرہ شروع کر دیا. تو اس سے پہلے ان کا کیف نکلم اشارت الیہ, اور کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس شیرخوار سے ہم کیسے بات کریں. فاشارت الیہ, آپ جب سوال کس سے پوچھا, حضرت مریم سے, انہوں نے کیا جواب نہیں دیا. فاشارت الیہ, اشارہ کیا, وہ سمجھ گئے یہ روزے سے ہے, یہ روزے سے. تو خدا تبارک نے کہا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا, اگر انسان کسی کو دیکھ پاؤ گے اپنے تو ان کو کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے خدا کے لیے. صحیح. کون سا روزہ رکھا ہے؟ خاموشی کا. فلن اکلم اليوم انسیا, ان دنوں میں روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے میں بات نہیں کر سکتا. بالکل روزہ اور بات نہ کرنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.